جاب سے بزنس کی طرف آنا ایک بہت ہی مشکل سٹیپ ہے جو بہت سارے لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں اور عمر گزر جاتی ہے. تو میں نے 11 سال جاب کے بعد جب وارد اور موبائل انکم مرجر ہوا ہے، جب یہ مرجر کے دنوں میں گولڈن ہینڈ شیک پالیسی آئی تھی، تو میں آلریڈی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بزنس کی طرف جاؤں. میں نے پھر یہ سٹیپ لیا. 1998 میں اپنا ایک گھر بنایا تھا اور پوری انوالومنٹ کے ساتھ بنایا تھا. ایون کہ یہ سمجھ لیں کہ میں پانی کی ترائیاں خود کرتا رہا ہوں، اس کی مستری مزدور میں نے خود مینیج کیے. اور اس وقت سے مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوا کہ یہ ایسا کام ہے اس میں آپ لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں. ایک بندے نے زندگی میں تقریباً ایک دفعہ ہی گھر بنانا ہوتا ہے. جب آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں، نالج ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ اس کے سٹارٹ کہاں سے ہونی ہے اور اختتام کہاں پہ ہونا ہے. گھر کی کنسٹرکشن میں جب آپ چنائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. جب آپ فنشنگ کا کام شروع کرتے ہیں نا، تو اوپر سے آپ نیچے آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. جہاں جہاں لوگ ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل فونز میں، لیپ ٹاپس میں یا ڈیفرنٹ گیجٹس میں، ان سب کو السلام علیکم. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ موبلنک میں جاب کرتے تھے. 11 سال انہوں نے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ جاب کی. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ جاب چھوڑ کے بزنس کی طرف آئیں. انہوں نے کنسٹرکشن کا بزنس سٹارٹ کیا. آج یہ چیف ایگزیکٹو ہیں الحمید کنسٹرکشن کے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا، اور وہ کیا تحریک تھی جو ان کے اندر بار بار اٹھتی تھی کہ میں اپنا کام کروں نہ کہ جاب. اور اپنے کام سے ارننگ کر کے انہوں نے لوگوں کو بھی سکھایا کہ وہ کیسے اپنا گھر بہتر بنا سکتے ہیں، اور کنسٹرکشن کرتے وقت ہم کون کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کام ڈیلے ہو جاتا ہے. اور جب بھی کوئی انسان گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے جو اس نے آئیڈیل ٹائم ایک رکھا ہوتا ہے، سیٹ کیا ہوتا ہے، اسے تھوڑا زیادہ وقت لگ جاتا ہے. ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان ساری باتوں کے بارے میں جانیں گے. آئیے ان سے ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ بشارت حمید صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تقریباً 11 سال موبلنک میں جاب کی، اور جاب کے بعد یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ انسان ایک دم سے اٹھے اور بزنس شروع کر دے. تو آپ آج چیف ایگزیکٹو ہیں الحمید کنسٹرکشن کے. تو یہ سارا سفر آپ نے کیسے طے کیا کہ آپ جاب سے کنسٹرکشن کے بزنس کی طرف آئے اور کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں؟ جی، بہت شکریہ. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ اپنی گزارشات پیش کر سکوں. دیکھیں، جاب سے بزنس کی طرف آنا ایک بہت ہی مشکل سٹیپ ہے جو بہت سارے لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں اور عمر گزر جاتی ہے. لیکن میرا ایک کہہ لیں کہ شوق تھا. ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، کچھ اس کی سوچ میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ کچھ کرنا ہے اس نے. تو میں نے 11 سال جاب کے بعد جب وارد اور موبائل انکم مرجر ہوا ہے، جب اس کا نام بعد میں جیز کے نام سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا، تو میں نے اس دوران جب یہ مرجر کے دنوں میں گولڈن ہینڈ شیک پالیسی آئی تھی، لے آف کی کمپنیز کی طرف سے، دونوں کمپنی نے دی تھی اپنے امپلائز کو. تو میں آلریڈی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بزنس کی طرف جاؤں، کیونکہ انسان کی ایک ایج ہوتی ہے جس میں اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ صلاحیتیں اور توانائیاں اس کی ہوتی ہیں. تو میں نے پھر یہ سٹیپ لیا کہ جاب کو چھوڑ کے میں اپنے بزنس کی طرف آؤں. سر، اس کے پیچھے آپ کا ویژن کیا تھا؟ آپ کیوں کنسٹرکشن کا بزنس ہی کیوں آپ نے شروع کیا؟ دیکھیں، کنسٹرکشن کا بزنس میں نے 1998 میں اپنا ایک گھر بنایا تھا اور پوری انوالومنٹ کے ساتھ بنایا تھا. ایون کہ یہ سمجھ لیں کہ میں پانی کی ترائیاں خود کرتا رہا ہوں، اس کی مستری مزدور میں نے خود مینیج کیے. اور اس وقت سے مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوا کہ یہ ایسا کام ہے اس میں آپ لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں. آپ کے ساتھ پوری ایک ٹیم آتی ہے، لیبر کی ٹیم ہے، جو مستری مزدور ہیں، اس کے علاوہ لکڑی والے ہیں، لوہے والے ہیں. مطلب اتنے زیادہ شعبے کنسٹرکشن کے ساتھ اٹیچ ہیں کہ آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں اور آپ 20 لوگوں کی روزی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو بیسیکلی میرا یہ تھا کہ یار میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے. تو ایک تھیم تو یہ تھا. دوسرا میرا یہ شوق تھا کہ میں بزنس جب بھی میں نے کیا تو میں نے کنسٹرکشن کا بزنس ہی کرنا ہے، کیونکہ میں اس کی باریکی کو کچھ سمجھ چکا تھا اپنا ایک پروجیکٹ کرنے کی وجہ سے. تو اس کے بعد پھر جب میں نے جاب چھوڑی ہے تو میں نے 2-3 اپنے ہی پروجیکٹ کیے ہیں، اپنے گھر بنائے اور پھر سیل آؤٹ کیے. اور اس کے بعد مجھے اچھی خاصی اس کی سمجھ آ گئی کہ اس میں مسائل کیا ہوتے ہیں، ایک عام آدمی کو کیا کیا مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں. اور یہ میری جو کتاب ہے تعمیر مسکن، اس کے لکھنے کی وجہ بھی ایک یہی ہے.
سر آپ نے ابھی بتایا کہ لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ انہیں کیا پیش آتا ہے اور آپ ان کو پھر کس طرح سے حل کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو مسئلہ کام بندے کو فیس کرنا پڑتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے زندگی میں تقریباً ایک دفعہ ہی گھر بنانا ہوتا ہے. شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک سے زیادہ بار اس کو کرنے کے قابل ہوں. تو جب آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں, نالج ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ اس کے سٹارٹ کہاں سے ہونی ہے اور اختتام کہاں پہ ہونا ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ گھر کی کنسٹرکشن میں جب آپ چڑھائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ فنشنگ کا کام شروع کرتے ہیں نا تو اوپر سے آپ نیچے آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا وہ فلو ہے کام کا وہ کس طرح بننا ہے, اور آپ ساری ٹیمیں ایک دم اکٹھی کر دیتے ہیں, کبھی چاہتے ہیں آپ کہ یار نیچے سے اوپر جائیں, نیچے والا فلور پہلے تیار ہو اس کے بعد اوپر والا ہو, تو یہ ساری ترتیب بگاڑنے سے سارا نظام بگڑ جاتا ہے. اور گھروں کی تعمیر میں ڈیلے کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جب نقشہ بناتے ہیں نا تو میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نقشے پہ زیادہ ٹائم لگائیں. نقشہ آپ فائنل کر لیں, اس کے بعد اس میں چینجز نہ کروائیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ 5 مرلے کا بھی گھر کوئی بنا رہا ہوتا ہے نا تو اس کے جتنے بھی ریلیٹیو ہیں آنے جانے والے, میل ملاقات والے, وہ سب آتے ہیں تو سب کو وہ وزٹ کروانے لے کے آتے ہیں, اور ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے ایکسپیرینس کے مطابق نیا مشورہ دے کے جاتا ہے. اب جو بندہ گھر بنا رہا ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں, نقشے میں تو ہم نے یہ رکھا تھا, دروازہ ادھر رکھا تھا, آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ دروازہ ادھر کر دیں. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی اب تو ٹائم ہے, اب ہم چینج کر سکتے ہیں اس کو. لیکن اس چینج کرنے میں کاسٹ بھی بڑھتی ہے اور ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ آپ پہلے نقشہ میں جب بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت فائنل کریں, پھر آپ کے کام میں ڈیلے نہیں آئے گا. سر نقشے کے علاوہ اور وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جب کوئی بھی انسان گھر بنانا شروع کرتا ہے تو وہ ڈیلے ہو جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی کامن چیز ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نقشہ بنانے کے بعد جب آپ تبدیلی کروائیں گے نا, فریکوینٹ تبدیلی, ٹھیک ہے, اس میں آپ خاص طور پہ جب فنشنگ کا وقت آتا ہے نا زیادہ ٹائم اس میں لگتا ہے. گرے اسٹرکچر آپ کا 2-3 ماہ 4 ماہ میں میکسیمم ختم ہو جاتا ہے. تو فنشنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائل پسند نہیں آ رہی ہوتی. اب ٹائل کا کلر جو آپ نے پہلے سلیکٹ کیا ہے وہ بعض دفعہ آپ جاتے ہیں تو جب لینے جاتے ہیں تو ملتا نہیں ہے. تو اس کے لیے اگر آپ اس کو ڈیلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پوری پلاننگ ہے, 3D آپ کی وہ بن جاتی ہے. 3D اس کو کہہ لیں گے پورے گھر کے انٹیریئر کی. ٹھیک ہے. اس میں ٹائل کلر, اس میں آپ کا پینٹ کا کلر, آپ کی جو بھی شیڈ جو ڈیزائننگ اس میں کرنی ہے وہ ساری آپ اسے پہلے کر لیں. پھر یہ ڈیلے کم کیا جا سکتا ہے. یا آپ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب گھر بنواتے ہیں تو کسی ایک بندے کو رسپانسبل بنائیں. جب ہوتا یہ ہے کہ گرے اسٹرکچر والی ٹیم الگ ہوتی ہے, فنشنگ کی ٹیم الگ ہوتی ہے. اب وہ فنشنگ والا آتا ہے, کوئی اس میں مسئلے مسائل وہ ان کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پرانے گرے والوں پہ اس کی ذمہ داری ڈالتا ہے. جس طرح ہمارے ہم حکومتوں میں دیکھتے ہیں ایسے کہ نئی آنے والی حکومت سارا جو ملبہ ہے وہ پچھلی پہ ڈال دیتی ہے, بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں جو پریشانی اور جو نقصان ہے وہ مالک کا ہوتا ہے. سر آپ کی شخصیت کی ایک خاص بات یہ ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بتاؤں, کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت کینلی آبزرو کرتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ ایسے کر لیں, اور یہ تعمیر مسکن بھی اسی چیز کا ایک حصہ ہے. آپ بتائیں کہ یہ کتاب لکھنے کے پیچھے آپ کا ویژن کیا تھا اور یہ عادت آپ میں کب آئی؟ دیکھیں کچھ چیزیں خداداد صلاحیتیں کہہ لیں ہوتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں کہ مجھے بس چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ زیادہ فوکس میرا رہتا ہے. میرے ایک MBA میں ہمارے استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ پینیز کا خیال کریں گے تو آپ کے ڈالر سیدھے ہو جائیں گے, آپ پیسوں کا خیال کریں گے آپ کے روپے سیدھے ہو جائیں گے. نہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فوکس رکھیں گے نا تو بڑے معاملہ آپ کے خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ کہہ لیں کہ میری جو یہ عادت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور خاص طور پہ ایسی چیزیں جن کو ہم اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں, میں ان پہ فوکس کرتا ہوں. میں نے ابھی اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا تو میری زیادہ تر جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بالکل جو معمولی سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ, اور بڑے رائٹر تو اس پہ لکھنا پسند ہی نہیں کرتے, اور میرا فوکس ان پہ ہوتا ہے. اور بہت سارے مجھے جو کمنٹس آتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, اس میں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, حالانکہ بڑی کامن چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کامن سینس از ناٹ کامن. تو بس کوشش یہی ہے کہ کامن سینس جو ہے جو لوگوں کو جگائی جائے اور لوگوں کو احساس دلایا جائے یار یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر ان کا ہم خیال نہیں کریں گے تو بڑی چیزیں وہ غلط ہو جائیں گی ہماری. سر آپ چیف ایگزیکٹو ہیں الحمید کنسٹرکشن کے, آپ کا ادارہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو کام ہے بیسیکلی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی سٹیج پہ ہی ہے, اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے فیصل آباد, لاہور اور اسلام آباد میں سروسز دے رہے ہیں. اور ابھی لمیٹڈ سروسز ہیں, لمیٹڈ ایریاز ہیں, کیونکہ کنسٹرکشن کا کام ایسا ہے کہ جہاں بھی سائٹ ہوگی آپ کو وہاں جا کے کرنا پڑے گا. تو آپ کو ساری چیزیں وہ سارا سیٹ اپ وہاں پہ لے کے جانا پڑتا ہے, اور اتنا یہ آسان نہیں ہوتا. تو ہمارا جو فی الحال جو ہم سروسز دے رہے ہیں اس میں ہم نقشہ بنانے کی سہولت ہے ہمارے پاس,
اس کے بعد جو کمپلیٹ سولوشن ہے اس میں آپ 3D بنوانا چاہیں تو ہمارے پاس 3D ایکسپرٹ بھی ہے. وہ انٹیریئر ڈیزائننگ ساری وہ کر دیتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو گرے اسٹرکچر کا کام ہے, اس کے بعد فنشنگ ہے, یعنی کہ ہم گھر کی تعمیر آپ یوں سمجھ لیں کہ پلاٹ سے اور گھر کی چابی تک ہم پوری سروسز وہ فراہم کرتے ہیں. دوسری بات یہ تعمیر مسکن, اس میں بھی یہی خواہش تھی کہ لوگوں کو اب ہر بندے کا کام ہم نہیں کر سکتے. ہمارے کام میں بھی بعض دفعہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں لیبر کے ایشوز کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے. تو کم از کم لوگوں کو ایک بیسک نالج ہو. جو بندہ بھی گھر بنوا رہا ہے, زندگی میں ایک دفعہ اس نے بنوانا ہے, تو کم از کم وہ جمع پونجی جہاں پہ لگائے اور جس طریقے سے لگائے اس کو کچھ نہ کچھ اس کا بیسک آئیڈیا ہو. تو ایک کتاب لکھنے کا مقصد بھی ایک عام آدمی کو گائیڈ کرنا ہے. اس میں ٹیکنیکلٹیز میں نے نہیں ڈالی تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو, بوجھل محسوس نہ ہو. اور بیسک اس کا جو مقصد ہے یہ کہہ لیں کہ لوگوں کی تربیت گھر کے حوالے, گھر کی تعمیر کے حوالے سے, تاکہ ان کا نقصان جو ہے وہ کم ہو سکے. سر آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ آپ فیوچر میں کیا کیا چیزیں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, فیوچر میں ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جتنے بھی میکسیمم ہم ایریاز کور کر سکیں سروسز کے حوالے سے وہ کریں. اور فی الحال ہم اسلام آباد, لاہور اور فیصل آباد میں کام کر رہے ہیں. کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس سیٹ اپ کو ہم ذرا وسیع کریں اور باقی جو شہر ہیں جتنے بھی ہم کور کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ہمارا چینل ہے, اس کے ذریعے ہم لوگوں کی گائیڈنس کا وہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ تعمیر مسکن کا 3را ایڈیشن ہے آپ کے سامنے. انشاءاللہ اس پہ ابھی ورکنگ چل رہی ہے اور مزید جب تھوڑا مواد جمع ہوتا ہے تو اس کا 4تھا ایڈیشن بھی آئے گا. اور امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ ہر آئے روز نئی چیز آتی ہے. تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ جو بھی نیا اس میں آئے ہم اس کو اڈاپٹ کریں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں. سر آپ نے جاب چھوڑی اور بزنس شروع کیا, جو کہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے. آپ یوتھ کو اور نوجوان نسل کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے, بزنس جو ہے نا, اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا بزنس مائنڈ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جاب والا بندہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے جاب چھوڑ دی تو میرا کچن کیسے چلے گا. سب سے بڑا جو اس کے سامنے ایک سوال اٹھتا ہے نا, اس وجہ سے وہ ساری زندگی سوچتا ہی رہتا ہے اور لیکن کچھ کر نہیں پاتا. اس کے لیے تھوڑا رسک تو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں نا, جاب کرتے ہوں یا بزنس کرتے ہوں, تو سب سے اس میں جو بیسک چیز ہے وہ آپ کی نیت نیک ہونی چاہیے, نیت اچھی ہونی چاہیے, نیت دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہونی چاہیے. جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی سوچ کے ساتھ کچھ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے آسان کرے گا. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام سے آپ واقف ہیں, ان کی کتابیں ہیں, تحریریں ہیں, تقریریں ہیں, ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر, قاسم علی شاہ صاحب جو کام کر رہے ہیں نا, یہ اس نوجوان نسل کو منفی سوچوں سے نکال کے مثبت سوچوں کی طرف لے کے آنے والا کام ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کا کام بھی یہی تھا. انبیاء کی سنت ہے جو اس طرح کے ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مایوسیوں سے نکالنا ہے اور پازیٹیو سوچ کی طرف لے کے آنا ہے. بہت بہت شکریہ بشارت حمید صاحب, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ اس انٹرویو کے ذریعے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور یہ تعمیر مسکن کتاب بھی وہ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.